ابھی تو جدت آ چکی ہے، ملٹیپل کمپنیز آپ کو مل جائیں گی. آپ کسی سم لینا چاہتے ہیں تو بھی آپ کو موبائل کی بھی آپ کو بے شمار کمپنیز مل جائیں گی. جب آپ آئے تھے، اب ہم پھر واپس چلتے ہیں، آپ کی ہسٹری ہم نے سن لی. ہم چاہتے ہیں کہ ہم وہ چیزیں بھی جانیں کہ جو نئی نوجوان نسل نے مجھ سمیت ہم نے فیس نہیں کی. اس وقت کمیونیکیشن کے لیے یا ایک دوسرے سے بات کرنے کے لیے یا پاکستان کال کرنے کے لیے کیا ذرائع ہوتے تھے؟ ہاں، اس وقت مینول ٹائم تھا. جو خط پاکستان میں خط و کتابت اچھا، لیٹر سے ہوتی تھی، لیٹر چلتے تھے. لیٹر اچھا سے ہوتا تھا. یہاں پہ فون پہ بات کرتے تھے، تو فون جو ہے نا گورنمنٹ کا فون تھا، اس سے پہلے موبائل نہیں تھا. لگے ہوتے تھے، بوتھ لگے ہوتے تھے، اس کی بات کر رہے ہیں آپ؟ نہیں، موبائل نہیں تھا اس وقت. موبائل اچھا. نہیں، وہ بہت بھی نہیں تھے اس وقت. اچھا، بوتھ بھی نہیں تھے. نہیں تھے، صرف جو گھر میں جو فون ہوتا ہے نا جی جی. لگاتے ہیں، وہ کنیکشن تھا بس. اچھا اچھا اچھا. سمجھے، اسی سے فون کرتے تھے. لیکن اس وقت جو چارجز تھے نا 3 ریال 3 منٹ کے ہوتے تھے. اچھا، جی ہاں، 3 ریال 3 منٹ. جی ہاں. اب 1 ریال 50 منٹ ملتے ہیں پاکستان کے لیے. ابھی تو سسٹم چینج ہو گیا چینج ہو چکا ہے. الحمد للہ. تو مشکل ہوتا تھا پھر گھر والوں سے بات کرنے؟ ہاں، مشکل ہوتا ہے نا، کیوں 3 منٹ تو سلام دعا کرنے میں جو ختم ہو جاتے تھے. 3 ریال تو اتنے پیسے کے دیتے تھا بندہ کہ پیسے اتنے جمع کرے کہ اتنے فون کرے. اس لیے خط و کتابت زیادہ کرتے تھے. بہت ایمرجنسی ہو کدھر فون پہ بات کر لی. پاکستان میں فون کدھر ہوتا تھا جب کسی بندے کے پاس فون نہیں ہوتا تھا. سمجھے، پاکستان میں بھی جو فون کرتے تھے نا، وہاں پہ جو سسٹم کیا تھا انہوں نے کال کرنے کے لیے، پاکستان میں کال کرو جگہ پہ کرو، پھر بندہ ہمارا جاتا تھا وہاں بات سنتے تھے. ایسے ہی. جی صحیح. اب تو بے شمار مارکیٹس ہیں جہاں پر آپ جائیں اپنی من پسند چیزیں خریدیں، گھر کے لیے گروسری پرچیز کریں. آپ گارمنٹس لینی ہے تو اب ملٹیپل آپ کو آپشن مل جاتے ہیں. اس وقت آپ کو شاپنگ کرنے کے لیے خاص طور پر گھر کی چیزیں جیسے دال گھی چینی کے لیے کہاں پہ جانا پڑتا تھا اور ان کی حالت کیا تھی اس وقت کی؟ ہاں، اس وقت دکانیں چھوٹی دکانیں تھیں. اچھا، بڑی مارکیٹ نہیں تھی. نہیں تھی. اچھا ایک بڑی مارکیٹ بنی تھی بعد میں اسٹار سنیما کے پاس، اچھا. روئی میں. اچھا. تو چھوٹی دکانوں میں ہم کرتے تھے پرچیزنگ. اچھا اچھا. بڑا اسٹور کوئی نہیں تھا بڑا. تو قیمتیں کیا تھیں اس وقت اگر آج کے دور کی بات کریں تو؟ قیمتیں جو ہے نا اس وقت برابر تھا تقریباً. نہیں، اگر ہم تھوڑا سا موازنہ کر لیتے جیسے آج 50 پیسے کی ایک روٹی ملتی ہے، اس وقت کتنے کی روٹی تھی؟ ہاں، اس وقت روٹی کا یاد نہیں آتا. اچھا، 50 سال پرانی بات ہے جیسے پرانی بہت ہو گیا نا پرانی. تو ہم روٹی اپنے گھر پکاتے تھے، ہم اپنے گھر میں روٹی پکاتے تھے. اچھا اچھا. کبھی اتفاق نہیں ہوا تھا اس وقت تندور سے روٹی لینے کا. گھر سے سارا کچھ خود ہی کر لیتے تھے. گھر میں کرتے تھے. اب جیسے ابھی تو یہ ہے نا کہ ابھی تو بے شمار نیشنلٹیز کے لوگ یہاں پر موجود ہیں جو مختلف شعبہ جات کی زندگی میں اور بہت مختلف کمپنی کام کر رہے ہیں. جب آپ اس وقت آئے تھے عمان میں پاکستانی کے طور پر یا ایک خارجی کے جس کو لقب دیا جاتا ہے، لفظ کہا جاتا ہے، مندلی استعمال ہوتا ہے، تو عمان کے لوگوں نے آپ کو خوش دلی سے اس وقت قبول کیا تھا کہ یا وہ خوش نہیں ہوتے تھے کہ جب کسی خارجی کو دیکھتے تھے؟ جی نہیں، ماشاء اللہ عمان کے لوگ بہت ہی ریسپیکٹیبل بندے ہیں، بہت احترام کرتے ہیں. جی. تو بہت ہی خوش مزاجی سے ملتے تھے. صحیح. پاکستان میں ایک الگ کلچر ہے، عمان کا الگ کلچر ہے. دونوں اسلامی ملک ہیں، دونوں برادر ملک ہیں، دونوں ہمسائے ملک بھی ہیں. کیا آپ کو دونوں ممالک کے گھریلو معاملات کے یا دیگر جو معاملات ان کے کلچر میں فرق محسوس ہوا تھا اس وقت؟ ہاں، فرق محسوس ہوتا. وہ اس طرح کہ ہمارا کلچر اور ان کلچر میں بہت فرق ہے. اچھا. جب آپ آئے تھے تو یہاں پر تعلیم کے حوالے سے ابھی تو بے شمار آپ کو، جب کہ میں آپ کے گھر کی طرف آ رہا تھا آپ کے ساتھ تو میں نے بے شمار تعلیمی ادارے عمان گورنمنٹ کی جانب سے موبیلے میں آتے آتے دیکھے. اس وقت تعلیمی اداروں کی حالت کیا تھی؟ کتنے ادارے تھے یا تعلیم کے حوالے سے فوکس کتنا تھا؟ اس وقت جو آبادی تھی نا وہ تھوڑی آبادی تھی ان کی، چھوٹے اسکول تھے ان کے. اچھا. تو سلطان صاحب کی طرف سے تھا کہ سختی تھی کہ آپ بچوں کو پڑھائیں گے، اس والے سے کوئی ان کو تربیت دی جاتی تھی؟ ہاں، سلطان صاحب دیکھو جتنی جہاں پہ جو آبادی تھی نا اس کے لحاظ سے اسکول کے پاس کافی تھا. اچھا. جو چھوٹے اسکول تھے نا وہ کافی تھے ان کے لیے.
جب بعد میں جب ان کو ترقی انہوں نے کیا، جب آبادی بڑھی ان کی، اس کے ساتھ ساتھ پھر اسکول بنائے انہوں نے پھر، اچھا سمجھے، تو باقی معاملات سیدھے کیے انہوں نے. تو طبی سہولیات کے حوالے سے مستشفے کتنے تھے یہاں پہ، کس ایریا میں تھے زیادہ؟ ہاں، روئی میں مستشفیٰ تھا خولہ اور مستشفیٰ نادا، اچھا، یہ تھے اس وقت. وہ جو ابھی بھی ہیں وہی ابھی پرانے بھی ہیں وہی ہیں. جی. باقی یہ سیب ایریا کس ایریا میں؟ سیپ ایریا میں ابھی جو ہے نا دوئے بنایا انہوں نے نا، جو مرکز صحیح، اچھا ابھی شروع میں مرکز صحیح بنایا بعد میں. پہلے شروع میں صرف دو تھے ہاسپٹل تھے ان کے پاس، صحیح. 2. تو وہاں پہ سر عمانیوں کے لیے یا خارجی بھی جاتے؟ نہیں، خارجی بھی جاتے تھے اس اچھا وقت، خارجی بھی جاتے تھے، ہم صحیح. بھی جا سکتے تھے، سمجھے. لیکن ہم تو پرائیویٹ علاج کرتے تھے اپنا، ڈاکٹر تھے وہاں پہ، سستا علاج تھا اس وقت. اچھا اچھا. دیسی علاج یا پھر وہی جو نارمل ڈاکٹر چلتا ہے نہیں، نارمل ڈاکٹر علاج. وہی چلتا ہے؟ اچھا. پاکستانی ڈاکٹر ایزیلی مل جاتے تھے آپ کو وہاں پہ اس ٹائم پہ؟ نہیں، جو پاکستان ڈاکٹر نہیں تھا اس وقت نہ، اس وقت پرائیویٹ طور پہ ڈاکٹر نہیں تھا. ہمارا رابطہ تھا ایک انڈین ڈاکٹر تھا جو پائی، ڈاکٹر پائی ہمرے میں تھا. اچھا اچھا ڈاکٹر تھا ماشاء اللہ اس نے، صحیح. تو اسی سے علاج کرتے تھے ہم. صحیح. تو زیادہ لوگ اسی کے پاس جانا پسند کرتے تھے؟ ہاں، بہت سے ڈاکٹر اس کے پاس جاتے تھے، اس علاقے ایریا میں وہ اسی کے پاس جاتے تھے. لیکن میں نے تو سنا ہے بہت سارے ایسے پاکستانی ڈاکٹر بھی ہیں جو ماضی میں جہاں پہ خدمات انجام دے چکے ہیں، جن کو عمان کی طرف سے بعد میں نیشنلٹی بھی ملی ہے. ہاں، وہ تو ملی ہے نیشنلٹی، جب یہ کام کرتے تھے ادھر ہاسپٹل میں کام کرتے تھے، جی جی سمجھ گئے وہ. لیکن اس وقت جب شروع میں پاکستان ڈاکٹر نہیں تھے یہاں پہ. نہیں تھے شروع میں، نہیں تھے. اچھا. جس تک ابھی کو عمان گورنمنٹ میں بہت زیادہ معاملات میں سختی ہے، یہاں پر کوئی بھی معمولی سی ابھی آپ غلطی کرتے ہیں تو فوراً سزا دی جاتی ہے جرمانے کی شکل میں، یا جو بھی معاملات ہیں. اس وقت بھی کیا اتنی ہی سختی ہوتی تھی معاملات میں؟ ہاں ہاں، تو اس وقت بھی معاملات میں ایسی سختی تھی، جو فائن، جو بندہ غلطی کرے گا اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا. وہی پوزیشن ابھی تک بھی ہے. صحیح ہے. ابھی تو کیونکہ بہت زیادہ ایڈوانس ہو چکے ہیں عمان کے لوگ بھی، خاص طور پہ جب سے یہ بلوچی بھی اٹیچ ہوئے ہیں تو آٹومیٹکلی اس کے ساتھ اچھا ایک ریلیشن بھی ہے. ابھی بہت سارے عمانی ایسے ہیں جن کو پاکستانی کلچر کی سمجھ آ چکی ہے. تو جو خواتین کا یا جو خاندانوں کا ایک دوسرے کے ساتھ میل ملاپ تھا، پاکستانیوں کا عمانی خاندانوں کے ساتھ، عمانی فیملی کے ساتھ میل ملاپ اس وقت تھا یا نہیں؟ نہیں، اس وقت تو پاکستانی تھے نہیں زیادہ نہیں تھا. اچھا. جو خارجی کم تھے نا. لیکن اگر ہم اس ٹائم 50 سال سے پیچھے تھوڑا آگے آ جاتے ہیں، 90 کی دہائی کی بات کر رہے ہیں، تو اس وقت کیا ماحول تھا؟ پھر جب آہستہ آہستہ جب یہ آبادی بڑھی ان کی، جب ہمارے خارجی زیادہ ہونے شروع ہوئے تو اس وقت پھر تعلقات بنے ہیں. اچھا. عمانی رفات، عمانی اچھے تعلقات بنائے انہوں نے، لیکن زیادہ نہیں تھے. اگر جیسے ابھی تو چلتا ہے نا کہ کوئی بھی ایونٹ آ گیا، پچھلے دنوں پاکستان سے کوئی سنگر کا بھی آ گیا، اس سے پہلے علامہ صاحبان بھی جہاں پر آ چکے ہیں، ساقر مصطفی صاحب اور دیگر شخصیات ماضی میں بھی آتی رہی ہیں. اس دور میں بھی کیا عمان میں کوئی مذہبی یا کوئی سماجی تقریبات ہوتی تھیں پاکستانیوں کے لیے یا عمانیوں کے لیے، یا اس طرح کے کچھ ایونٹ ہوتے تھے؟ ہاں، پاکستانیوں کے لیے ہوتی تھیں، ہوتا تھا کہ جو تقریب کرتے تھے مذہبی، اچھا، تو مسجد میں کرتے تھے ہم. صحیح ہے. سمجھے اس وقت. لیکن شروع میں نا جب ہماری باتیں نہیں تھی، خارجی کم تھے، جی جی، تو اس وقت نہیں تھا، لیکن بعد میں ایسا ہو گیا تھا. یہ کس دور میں جا کر یہ شروع ہوئے زیادہ؟ یہ تقریباً 90 کے بعد ہوا تھا. 90 کے بعد سلسلہ شروع ہوگا، جی. جو ابھی بھی جاری ساری ہے، چل رہا ہے ابھی بھی چل رہا ہے. چل اس وقت پرمیشن لینی پڑتی تھی باقاعدہ حکومت سے جا کر کہ ہم یہ عالم دین کو یا اس شخصیت کو بلانا چاہتے ہیں خطاب کے لیے؟ جیسے ابھی بہت زیادہ سختی ہے، آپ کو پوری انفارمیشن سبمٹ کرنی، اس وقت بھی ایسا ہی تھا؟ نہیں، اس وقت یہ تھا کہ جب یہ کوئی شخصیت آتی تھی نا، جی جی، تو پروگرام کرتے تھے تو ان کی سیکورٹی جو ہے نا وہ رہتی تھی وہاں پہ. اچھا. کوئی غلط بات کوئی بندہ نہ کرے اس معاملے میں، تو پرمیشن کی ضرورت نہیں تھی. اچھا. لیکن بعد میں پرمیشن کی ضرورت پڑتی ہے کہ مسئلے کی گفتگو نہ ہو، کوئی منفی گفتگو نہ ہو، اس طرح اس وجہ سے. صحیح ہے. کبھی کوئی عمان میں آپ نے دیکھا ہو اپنے 50 سالہ کیریئر میں
رجوع کہ طویل عرصہ ہے آپ کا مشاہدہ رہا ہے، لوگوں سے ملتے جلتے رہے ہیں، جیسا آپ نے کہا آپ پورے عمان کے اندر بزنس کاروبار کرتے رہے ہیں، جاتے رہے ہیں، یہ پینٹ کے معاملے میں دیگر معاملات کے لیے بھی. کبھی عمان گورنمنٹ نے کبھی کسی کاروبار کو کسی وجہ سے بند کیا ہے زبردستی کہ یہ کام نہیں کر سکتے، یہ قانون کے یہ معاملات کے خلاف ہے؟ نہیں، وہ ان کا جو سسٹم ہے اس کے سسٹم کے اندر رہ کے کام کریں گے تو کوئی مشکل نہیں تھا، سمجھے. جیسے ہر چیز کے لیے پرمیشن لینی پڑتی ہے نا. جی جی. پہلے پیپر ورک ہوتا ہے، پیپر میں لکھا ہوتا ہے یہ کام کریں گے آپ، ہاں جی، تو وہ کام کریں جو قانون کے مطابق تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. اگر قانون سے ہٹ کے چلیں گے تو ہر وقت رہتا مسئلہ. صحیح ہے. بے شمار ایسے فیصلے ہوتے ہیں کہ جو مثبت بھی ہوتے ہیں، جن کا فائدہ دیر رہتا ہے اور لوگ اس کا فائدہ اٹھاتے بھی ہیں اور نسلیں در نسل اس کو فائدہ ملتا رہتا ہے. کچھ ایسے فیصلے ہوتے ہیں جس سے بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے. آپ کے خیال میں سلطان قابوس صاحب نے کون سے ایسے فیصلے کیے تھے اس وقت جس وجہ سے آج ان کی معیشت مستحکم بھی ہے، مضبوط بھی ہے اور ترقی بھی کر رہی ہے؟ ہاں، سلطان صاحب کا بات کریں تو ان کا تو ماشاء اللہ ریکارڈ ہی زبردست ہے. انہوں نے کوئی ایسا غلط فیصلہ نہیں کیا. انہوں نے جو بھی فیصلہ کیا ہے عمانی خارجی دونوں کے لیے اچھا فیصلہ کیا. ماشاء اللہ. اب اپنی ملک کی معیشت کو بہتر کرنے کے لیے کیا کیے انہوں نے، اقدامات کیا تھے؟ اقدامات انہوں نے تو جو عمانی ہیں جی جی ان کے لیے اور خارجیوں کے لیے جو بھی پلاننگ کی ہے، بڑے پروجیکٹ کیے ہیں انہوں نے، اسپتال بنائے ہیں، اسکول بنائے ہیں، روڈ بنائی ہیں اور اپنے آفس بنائے ہیں. ڈیولپمنٹ کیا انہوں نے. ڈیولپمنٹ کی. پاکستان میں ہم لوگ آزاد رہتے ہیں، ہم کہیں بھی تھوک دیتے ہیں، ہم کہیں پر بھی کچرا پھینک دیتے ہیں، ہم کہیں سے بھی یو ٹرن لے لیتے ہیں، ہم رانگ وے بھی چلے جاتے ہیں. عمان میں آتے ہیں تو ایسی چیزوں کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے. مشکل ہوتی ہے آپ کو یہ قانون کو فالو کرنا؟ نہیں، مشکل نہیں ہے، اچھا لگتا ہے یہ. اچھا، یہ اچھا ہے. ہاں، مشکل نہیں ہوتی ہے ہمیں، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ عمان کے قانون کے مطابق چلنا ہے ہم کو، ہم اسی مطابق چلیں گے. جو ان کو اچھا لگا اس مطابق ہم چلیں گے، جو ان کو نہیں لگا اچھا چلے گا ہم نہیں کام کرتے. صحیح ہے. جو دوست آپ کے جو عمانی ہیں یا پاکستانی ہیں جو کاروبار کرتے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ایک پاکستانی جب کوئی کاروبار شروع کرتا ہے وہ عمان کی معیشت کو اور پاکستانی کے کاروبار کو وسعت دینے کے لیے کتنا اہم کردار ادا کرتا ہے؟ ہاں، یہ جو ہم لوگ ہیں پاکستانی یا خارجی، یہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم جو بھی کام کریں ان کے فائدے میں ہمارے فائدے میں ہو، سمجھے. اچھا، اگر پرانے زمانے کی بات کریں اور جدت کی بات کریں، ابھی ہم بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جب ہم دیکھتے ہیں نا سوشل میڈیا کے اوپر تو ہمیں بچپن یاد آ جاتا ہے. یار اچھا ہمارا بچپن ایسا تھا. ابھی جب کہ میں تو 87 کی پیدائش ہوں تو آپ ماشاء اللہ اس سے پہلے بھی عمان میں آ چکے تھے. تو آپ کو کون سی ایسی چیز بچپن کی، پاکستان کی اور پھر عمان کی آپ آج یاد کرتے ہیں جو اس وقت تو تھی آپ لیکن اب نہیں ہے؟ کوئی رسم، کوئی رواج، کوئی ایسی یادداشت؟ بس وہ دیکھو بچپن میں ہم کھیلتے تھے، اچھا، سمجھے، وہ یادیں وہیں پہ رہ گئی ہیں. کیا کیا کھیلتے تھے بچپن میں؟ کرکٹ کھیلتے تھے. کرکٹ تو آج بھی آپ کھیل سکتے ہیں اگر آپ کھیلنا چاہیں تو، لیکن اس کے علاوہ کچھ یونیک چیز ہے؟ یونیک پتنگ بازی کرتے تھے. ہاں صحیح، یہ آپ نہیں کر سکتے. اب نہیں کرتے، آپ نہیں کر سکتے، یہ تو صحیح بات ہے جی. کوئی ٹیکنیکل ایسی چیز جو آپ سمجھتے ہیں کہ ایک عام پاکستانی کو جب کوئی کاروبار شروع کرتا ہے تو اس کو، کوئی بھی کاروبار ہو، ضروری نہیں جو آپ کام کر رہے ہیں، کوئی بھی کاروبار ہو، اس کے اوپر خاص فوکس کرنا چاہیے تاکہ وہ ناکام نہ ہو؟